اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہ ہوئی۔ محترم ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں، فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منقوہ کہلائی۔ محترم ناظرین، اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی ہی سے کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہ بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے ہیں، پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی آواز بلند ہی ہوگی، یا حنان یا منان کہے گا، حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، بتاؤ جبریل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو گہرے گھڑے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل، جہنم کے دوروں کا مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک بہر آئے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ بہر تشریف لائیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبریل، جہنم نے گہری سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لویا ہے اور کون انسان ہے، سب کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، 2 روکا جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائیں گے، جبریل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں میں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبریل سر اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا تو نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیرے لیے رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں تیری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے حکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، اے اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہمیں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب
کر سکتا ہوں، اپنی اپنے گروبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئیں، تو بس اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم جانتے ہیں اگر ہمارے ایمان کا حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پہ نہ لینا بلکہ اپنی رحمت کا سایہ عطا رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا ہے تو ہمیں قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگ ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران، تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، بوڑھا جو شخص زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین آتیں پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے جواب دینا شروع کر دے، جو بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود بھی فیصلہ کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے، آمین ثم آمین۔